بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، 23 آیت سے تیسرا رکوع ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے ہم نیکسٹ رکوع لیں گے۔ 22 سے ہم لیتے ہیں، دوسروں کو شریک نہ بناؤ اللہ کے ساتھ، ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی قیمت نہ ہوگی، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کو شریک بناتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ آگے 23 آیت، فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ صرف میری عبادت کرو اور ساتھ والدین کے عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ کرو۔ والدین بوڑھے ہو جائیں، پاس رہتے ہو تو نہ کہو اف تک بھی نہ کرو، یہ احسان کی روش ہے۔ مطلب بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کی طرح ہو جاتے، ان کے ساتھ احسن طریقہ اختیار کرو، اور صرف اس میں بھی کیا بتایا گیا، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ آگے 24 آیت، 24 آیت میں بھی ہمیں سبق مل رہا ہے، اصل عبادت خدمت وہی ہے جس میں جبر نہ ہو، مطلب زبردستی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اولاد اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ حدیث، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جہاد کی اجازت مانگی، فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ انہیں کہا تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، صحیح بخاری کی۔ آگے چلتے ہیں، 25 بڑے مسئلے کا جواب ہے اس میں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر والدین خوش نہیں ہوتے اللہ کے مانے تو والدین ناراض، والدین کی مانے تو اللہ ناراض۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے تو اللہ کو پتہ ہے تم کس وجہ سے ان سے اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری نیت درست ہے۔ مکہ میں گھر گھر یہی جھگڑا تھا کہ بڑی عمر کے لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے۔ والدین نے کہا ہم کھائے پیئیں گے نہیں، چھاؤں میں نہ بیٹھیں گے جب تک ہمارے بچے پلٹیں گے نہیں۔ ایسے میں والدین سے بد اخلاقی نہیں قبول، اونچا بولنا نیکیوں کو ضائع کر دیتے، تو ان کو کیا کرو، اگنور کر دو فی الوقت کے لیے۔ اور نافرمانی کا یہاں پہ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ آگے 26 رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اس میں ہمارے لیے اصول ہے زندگی کے کہ ہم نے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، مسکینوں مسافروں کو بھی ہم نے دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور بے جا فضول خرچی نہیں کرنی۔ 27 دلیل کیا ہے؟ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا گیا، ضرورت کے لیے خرچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ 28 اگر تم ان کے حق نہیں دے سکتے تو ان کا اگلا جواب، انکار کرو جب تم نرمی سے آسان، مطلب اگر تم نہیں دے سکتے نا تو نرمی اختیار کرو۔ نرمی کیسے؟ یہ سوچ لے کے کہ یہ سوال کرنے والا مجھے نیکی کا ایک موقع دینے آیا تھا، یہ بھی میرا محسن ہے، اچھی سوچ سے بھی نیکی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور 29 نے فرمایا نہ تو بخل کی حد کو پہنچو، کسی کو کچھ بھی نہ دو، کتنی کنجوسی بھی نہ کرو، کسی کو کچھ بھی نہ دو، اتنی فضول خرچی کر لو کہ شعبے مارتے رہو، صرف حدود میں رہ کے سارا کچھ کرو۔ اور 30 آیت، ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے پہ ہم نے کیا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، شکرانے نعمت، کیونکہ اللہ رب العزت جتنی انسان کی اوقات ہوتی ہے نا اس اوقات سے زیادہ نوازتا ہے۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا، بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ اللہ بھی رزق کا منہ بند کر لے گا۔ ہمیں کیا مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے کہ ہمیں اس کو الگ رکھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو
खर्च कर देना चाहिए, अल्लाह की राह में दे देना चाहिए, जितना भी हो सके कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुखल की हद को ना पहुंचो, किसी को कुछ तुम दो ही ना और ना ही बेजा लुटाए जाओ। सबक क्या मिलता है? बेहतरीन मामले दरमियान के होते हैं, दरमियाना रवि, ठीक है, दरमियान में रहते हुए असूल पसंद तरीके से, एहतियात से, एक अच्छा तरीका लेकर, एहसन तरीका लेकर हमें ये काम करने चाहिए। तो पीछे भी हमें हकूक़ के बारे में बताया गया और ज़ाइला पानी वाले के रवैये भी देख लेते हैं। पानी वालों के, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, सालिहियत एख्तियार करना है, रब की रहमत की उम्मीद रखना है, मस्कीन और मुसाफिर को इसका हक देना है, रिश्तेदारों को इनका हक देना है। 4 की तरफ चलते हैं 31 आयत से। रिस्क का इंतज़ाम तो अल्लाह के पास है, तो किसी को ये हक कहाँ कि वो किसी की जान ले, दूसरे की इससे वजह से मार डाले कि वो इनके साथ खाएगा। पहला हता क्या कि कत्ल, दूसरी हता कि नस्लें ख़त्म हो गई, तीसरी जना का दरवाज़ा खुल गया। 32 आयत, ये एक असूली हुक्म मक्का में मिला मगर तफसील मदीना में आई। फरमाया जना के करीब ही ना भटको। असबाब इज्जत की हिफाजत, औरतों का ऐसे लिबास में निकलना कि जना की दावत दे। तो यहाँ पे भी समझाया गया कि इज्जत की हिफाजत करो और औरतें नामुनासिब काम है कि वो गैर मुनासिब लिबास पहन के बाहर जाएं, ये मना किया गया। 33 आयत, बगैर हक के किसी की जान को कत्ल ना करो, हक वाला कत्ल के साथ जानी शुदा कत्ल हो जाए तो मजलूम पे मजीद जुल्म ना किया जाए, हुकूमत को चाहिए कि मदद करे। वली से कहा जा रहा है कि कत्ल में वो हद से ना बढ़े, हद से मुराद अजियत दे देकर कत्ल करना, बेहुरमती करना, एक के बदले ज़्यादा को मारना। इन तीनों आयात का मफ़हूम बच्चों का मारना, जना का रास्ता खोलना और जना का कत्ल का सबब बनता है, ठीक है। ये 31, 32, 33 में इन तीनों आयात का यही मफ़हूम है कि बेजा जो कत्ल करना है ना, उस हवाले से। आगे 34 आयत, यतीम के माल को ज़ाया करने के लिए इनके पास ना जाओ, ऐसे तरीके, मतलब कि अपना माल थोड़ा सा मिलाकर उनका माल हजम करने की कोशिश ना करो। इसका दीन ही नहीं जिसके पास अहद की पाबंदी नहीं, वादा तोड़ता है। वादा कौन तोड़ता है? मुनाफिक का काम है ये काम करना। 35 आयत, यानी अहद भी पूरा करो और नाप तोल भी पूरा करके दो और तुम सीधा तराजू रखो। देखो यहाँ पे भी हमें अहद वफा करने का बताया गया है, ठीक है। 36 आयत, पिछली आयत का खुलासा, इब्तिदा तो तौहीद के साथ, सबक से पहले वालिदैन के साथ एहसान, फिर रिश्तेदारों, मस्कीनों, मुसाफिरों से अच्छा सलूक, फजूल खर्ची से परहेज, हकूक़ पूरे करने में मुश्किलात हो तो एहसन तरीके से अपनाना, बुखल से रोका गया, माल यतीम के करीब ना जाओ, वादा पूरा करो, नाप तोल पूरा करो। ये सब इहलाकी तालीमात दे रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जन्नत बाइहलाक पुरअमन लोगों की बस्ती है, ये लड़ाकों की, जाहलों की बस्ती नहीं है, ठीक है। तो एक और चीज़ बातिल से मुतालिक, इस बात के पीछे ना पड़ो कि जिसका इल्म नहीं तुमको, क्योंकि कान, दिल, आँख के बारे में सवाल किए जाओगे, इनका भी हिसाब होगा। ये एक जामिया आयत है 36 कि इंसान ज़िंदगी में वहमो गुमान की जगह हकीकत की पैरवी करे, असूल दीन की बात अमल करते वक्त भी दलील की बुनियाद होनी चाहिए कि मैं ये बात मान रही हूँ, फ़ला जगह पे, फ़ला आयत में, फ़ला हदीस में ये लिखा है। 38, ये सब काम रब के यहाँ नापसंदीदा है जो पिछली आयत में हमें बताया गया, अगर तुम उसको उल्ट करते हो तो, नहीं मानते तो। 39 आयत, ये दनाई की बातें अल्लाह ने आपको भेजी हैं क्योंकि पिछली जितनी भी बुराइयां ना आम इंसान को ना इल्म वाले को अच्छी लगेंगी, जैसे अहद को पूरा तोड़ना वगैरह, नाप तोल में कमी वगैरह, ये सब अहकामात मक्की ज़िंदगी में ही नाजिल हो गई। ये आपकी तालीम का खुलासा था। आगे 14 आयत को देखते हैं। क्या अल्लाह ने तुम्हें तो बेटे दिए और खुद फरिश्तों से बेटियां बना ली? क्योंकि इनके यहाँ बेटियां अच्छी चीज़ ना थी,
مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، یہ ان کے غلط نظریے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اللہ نے تعلیم دی اور اپنے لیے صرف ایک جگہ پہ ہی کہا کہ ہم ان کی وحدانیت پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی اہم اور پوائنٹ کی بات ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کیا اللہ تمہیں بیٹے دے گا اور خود فرشتوں سے بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی خلاصہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہمیشہ الگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، ہر ایک برابر نہیں ہوتا ہے، اس لیے معاشرے اصلاحی کے سنہرے اصول ہے کہ اولاد کا قتل نہ کرو، زنا اور بے حیائی سے بچو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، زمین میں اکڑ کر مت چلو، عیب جوئی اور بہتان بازی سے باز رہو، ناپ تول پورا کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہماری سارے قابل قبول باتیں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے اوپر، جو کہ ہم نے اس کو وفا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ان رکوعوں میں سکھایا ہے کہ کیسے کیسے ہم نے کہاں پہ احسان کرنا ہے، کس کا حقوق کیسے دینا ہے، ناپ تول میں ترازو کو کیسے سیدھا رکھنا ہے، اور یتیم کے مال کو کیسے ملا کر ضائع نہیں کرنا، اور فضول خرچی نہیں کرنی، اڑانا نہیں ہے، اور کنجوسی بھی نہیں اتنی کرنی۔ یہ سب اخلاقی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے زندگی کے بہت سے پوائنٹ ہیں کہ ہمیں آج کل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب ہے۔ سب سے بہترین چیز ہے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد؟ جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دنیا کو خوش کرنے لگیں گے تو دنیا کسی صورت بھی خوش نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ کی زمین میں اللہ کا دین نافذ کرو، اللہ کی باتیں مانو، اللہ کی آیات مانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، اور اپنے عزیز و قارب جتنے بھی ہیں ان سے احسن رویہ اختیار کرو۔ یہی میرا